مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المعجلین، السلام علیک یا سیدی وعلی آبائک الطیبین الطاہرین وعلی اہل بیتی وازواجک وذریاتک وصحابک اجمعین۔ السلام علیک یا سیدی وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وجمیع عبادہ الصالحین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا مانگنا اس جذبہ بندگی کا اظہار ہے کہ جو قدرت کا ایک بے بہا بہت قیمتی عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کو عطا کرتا ہے، جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اللہ سے مانگنا۔ اور اس عظیم جذبے کا یہی تقاضا ہے کہ انسان صرف اپنے خالق اور مالک اور معبود حقیقی کے سامنے سرنگو رہے اور کسی دوسری قوت کے سامنے نہ جھکے۔ جب انسان اس اصل اور حقیقی قوت کے سامنے سرنگو ہو کر مصروف دعا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر قوت اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ اور اگر وہ اس سے سرتوابی کرتا ہے تو گویا کائنات کی دیگر قوتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں جو انسانیت کی زوال کا موجب بن جاتی ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا انسان کی شرافت و کرامت کے لیے بدترین اور بدنما داغ ہے کہ بندہ اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سوال کرے، اور یہ انسان کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اور جو انسان کو اوج کمال اور مرتبہ عالی سے گرا کر اسفل السافلین تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کا براہ راست واسطہ اور تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو توڑ کر کم تر اور حقیقی قوتوں کے سامنے انسان جھک جائے، یہ انسان کی معراج نہیں ہے بلکہ کھلی توہین اور تذلیل ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جھک جانا اور
جبین نیاز کو جھکانا اور سجدہ ریز ہونا عین سعادت اور نیک بختی ہے، اور اس کے غیر کے آگے جھک جانا ذلت اور رسوائی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی عزت دینے والا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے عزت پائے وہ بڑی شان والا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے عزت کا طالب ہو وہ ذلیل ہے۔ اور دعائیں کرنا سیکھیے، ماہ رمضان دعائیں سکھاتا ہے، مانگنا سکھاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ رب تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھیں اپنے آپ پر تو پھر کیا کریں؟ حاضر ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، آپ کے پاس آ جائیں اور مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ نیز مغفرت طلب کرتا ہے ان کے لیے رسول کریم بھی، ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کی کو بہت توبہ کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جو دعا مانگے، صحابہ کرام جو دعا مانگا کرتے تھے، جو دعا مانگے اور اس میں اللہ کے محبوب کا وسیلہ دے، کیا وَإِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لَهَا مِنْ ذَنْبِي، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ میرے شفیع بن جائیں۔ اگر آپ کو روزہ اقدس پہ حاضری نصیب ہو جائے تو آپ اس طرح وہاں دعا مانگا کریں جا کے کہ یا رسول اللہ میں یہاں پہ آ گیا اور آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل اور کرم کرتا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ سے دعائیں تو مانگ کے دیکھیں، اللہ کی دعاؤں کے اندر مانگنے میں کیا مزہ ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس سے انسان کو شفا بھی ملتی ہے اور راحت بھی ملتی ہے، اسے یاد کیجئے، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کرائیے۔ کیا ہے؟ اللہم اشفنی وعافنی وارحمنی واہلی وانصرنی علی نفسی والہوا والشیطان وعلی جمیع من عادانی۔ یا اللہ مجھے شفا اور راحت عطا فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر اور میرے اہل پر و اہلی، میرے آل و عیال پر رحم فرما دے، اور کیا کر مجھ پر؟ مجھے غلبہ عطا فرما میرے نفس پر اور ہوا و حفظ پر، میں قابو پا سکوں، یہ نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤں اور مجھ سے گناہ ہو جائے، والشیاطین، اور شیطانوں پر، اور جو بھی دشمن ہیں میرے ان سب پر مجھے غلبہ عطا کر دے۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے اور شیطان ہے جو اس کو ورغلاتا ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحہ کے لیے بھی اگر میرے مولا تو نے مجھے نفس کے حوالے کر دیا میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ مولا ہر وقت مجھے تو اپنی حفاظت کے اندر رکھ، ہر وقت مجھے اور میرے اہل و آل کو حفاظت کے اندر رکھ۔ اللہم احفظنی واہلی من اشرار خلقک، کہ مجھے تمام شریروں سے، تمام مخلوق سے جو ہے میری حفاظت فرما، اور ان آفات سے جو نازل ہونے والی ہیں آسمان سے یا زمین سے، مولا مجھے ان سے محفوظ فرما۔ اللہ سے اپنی دعائیں مانگا کریں، اپنی مصیبتیں، اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں، اپنی ضرورتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا کریں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ مدد فرما، تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم مانگنا تو جان جائیں، مانگنا سیکھ تو لیں کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے۔ اللہ تو پورے جہانوں کو دے رہا ہے، ساری خلقت کو دے رہا ہے، ساری مخلوقات کو دے رہا ہے، ایک ایک فرد کو پوری دنیا جیسی زمین اور مال و متاع دے دے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، یہ دن ہے مانگنے کے۔ آئیں مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ افطاری کی طرف جائیں گے۔ تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی جو اس بندہ فقیر کی دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے، آج میرے ساتھ افطار کی اس مجلس میں شامل ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کا آنا باعث رحمت و باعث برکت بنائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آئیں مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم۔ 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 اللہ عز و جل۔ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار۔ 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 اللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
सफ़े मुकम्मल कर लें, कंधे के साथ कंधा मिला लें। पीछे बंदे जो आगे आ जाएं, पिछले सफ़े वाले आगे आ जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا